تلنگانہ چناؤ کے کیمپین کے آخری کچھ دن بچے ہوئے ہیں اور چناؤ کا کیمپین پورے پیک پر ہے. ساری پارٹیاں اپنا دم دکھا رہی ہیں. بی جے پی کانگریس کے پاس ان کے اسٹار کیمپینر ہیں. حیدرآباد کی پارٹی ایم آئی ایم کے پاس بھی اسٹار کیمپینر ہیں. سر، آپ کے بھاشنوں کو کافی توجہ دی جاتی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو بولتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بھڑکاؤ بھاشن یا ہمیشہ آپ ایسا اگریشن والے بھاشن کیوں دیتے ہیں؟ ایگریشن والے بھاشن تو ہرگز و قطعی نہیں دیتے ہیں، بلکہ ایگریسولی ہم کام کرتے ہیں، اور ہمارا کام خود اس بات کا ثبوت دیتا ہے بار بار کہ آج پرانے شہر میں اور چندرائن گٹے میں ہم سے، ہمارے کام سے، ہمارے خدمات سے اور ہماری محبت جو عوام کے دلوں میں ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے میدان میں. آپ کا، لیکن سر آپ بولتے ہیں، آپ کا کام کی بات ہوتی ہے، ایک آپ کا بھاشن ابھی بہت چرچت ہوا، اس پر ایک ایف آئی آر بھی درج ہو گیا. اس ایف آئی آر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں کہ آپ نے کافی ہارڈ وے میں ایک پولیس والے کو ایک دھمکی والے انداز میں بات کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ اس ایف آئی آر کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ہندوستان میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمان پچھڑے ہوئے طبقات پر کئی مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ موب لنچنگ ہو، یا پھر گھر واپسی کے نام پر ہو، لو جہاد ہو، یا پھر حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم رکھنا ہو. تو اسی ظلم و ناانصافی کا شکار آج اکبر الدین اویسی بھی ہوا ہے کہ وہ ہماری حق کی آواز اور انصاف کو طلب کرنے کی جو آواز ہم بلند کر رہے ہیں، اس آواز کو دبانے کی کوشش اور ایک دبانے کا ایک سازش ہے، اسی کی ایک کڑی ہے یہ مقدمہ بھی. آپ سر، آپ نے ذکر کیا، آپ اپنے بھاشنوں میں لگاتار حجاب اور ان سارے مدعوں کو اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو دیش میں جو بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے الگ الگ راجیوں میں، اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کانگریس کے اوپر بھی کافی زیادہ اگریسو ہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ تو محبت کی دکان چلا رہے ہیں، آپ لیکن ان کو کافی زیادہ اپنے بھاشنوں میں کافی ٹارگٹ کرتے ہیں. کانگریس اپنے آپ کو سب سے پرانی پارٹی کہتی ہے، اور کانگریس اپنے آپ کو نہرو اور گاندھی کے وارث کہتی ہے، اور ویسے ان کے وارث ہی ہیں جو کانگریس کو چلا رہے ہیں. تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان میں 50,000 فسادات کانگریس کے دور میں ہی ہوئے، کانگریس کے چیف منسٹرز ہی رہے ہیں. اور پھر اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ گوپال سنگھ کی رپورٹ ہو، سچر کمیٹی ہو، رنگناتھ مشرا ہو یا کنڈو کمیٹی ہو، ان سارے رپورٹس نے اس بات کی نشاندہی کی اور بتایا کہ سب سے کمزور، سب سے پیچھے، سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ تعلیم ہو، روزی ہو، روٹی ہو، یا ان کی آبادیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں ہوں، تو کانگریس ہی تو ذمہ دار ہے مسلمانوں کی پسماندگی کے لیے، مسلمانوں کی فسادات کے ذریعے ان کی تباہی اور ان کی معیشت کی تباہی کے لیے. تو کانگریس ہی ہے. اب آج اگر محبت کی دکان چلا رہے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو نفرت کی دکان بھی چلائے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فسادات کی دکان چلائے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو ترقی سے، خوشحالی سے، روزی سے، روٹی سے اور تعلیم سے محروم رکھا. آپ اپنے بھاشنوں میں، سر میں بار بار آپ کے بھاشنوں کا ہی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ شاید دیش میں آپ کی آئیڈینٹی آپ کے بھاشنوں کی وجہ سے ہی ہے، ایک چائے والے کا بھی ذکر ہوتا ہے. کون ہے وہ چائے والا؟ آپ اس چائے والے کے بارے میں بولتے تو ہیں لیکن کھل کر نہیں بولتے، ایسا وپکش کہتا ہے. نہیں، میں کھل کر ہی کہتا ہوں، اور آج بھی آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی جمہوریت کی خوبصورتی اور جمہوریت کی کامیابی کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جمہوریت میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو کبھی چائے بیچتا تھا وہ آج ہندوستان کا وزیر اعظم ہے.
تو میں اپنی جمہوریت، اپنے دستور، اپنے قانون کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہوں. اس کو اگر کوئی غلط مطلب میں لیتا ہے تو وہ اس کی چھوٹی سوچ ہے. میں تو ہماری جمہوریت کی تعریف کر رہا ہوں کہ آج ہمارا وزیر اعظم ہمارے نریندر مودی صاحب جو ہیں، ہماری خوبصورت جمہوریت کی وجہ سے ہی کل جو چائے بیچتے تھے آج وزیر اعظم ہیں. سب کا ساتھ سب کا وکاس ان کا نعرہ ہے. آپ اتفاق رکھتے ہیں اس سے؟ آپ تو بھاشنوں میں بولتے ہیں کہ کہاں ہوا سب کا وکاس. میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ نہ سب کا ساتھ دیا، نہ سب کا وکاس ہوا، نہ ہی سب کا وشواس ہوا. وشواس اگر حاصل ہوا تو وہ سارے ہندوتوا طاقتوں کا ہوا. موب لنچرز کا شاید وشواس ان کو حاصل ہوا، بیف بین کرنے والوں کا شاید وشواس حاصل ہوا، گھر واپسی کہنے والوں کا شاید وشواس ان کو حاصل ہوا، یا پھر لو جہاد کہنے والوں کا وشواس حاصل ہوا. کسی کا وشواس اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، اور روپیے کی قدر گرتے جا رہی ہے، ڈالر بڑھتے جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو میں نے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ ہی کسی کا ساتھ دیا، نہ ہی کسی کا وشواس حاصل کیا، بلکہ اس ملک کو اور میں کہوں گا کہ تباہی و بربادی کے طرف ڈھکیل دیا ہے. ویژن کیا ہے ایم آئی ایم کا؟ آپ کا ویژن کیا ہے اس چناؤ میں؟ کیا لگتا ہے عوام کو؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس چناؤ میں عوام کو؟ دیکھیے، مسائل تو بہت ہیں اور بہت سے مسائل حل ہوئے بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان جو تعلیم میں سب سے پیچھے ہے، اس مسلمان کو تعلیم کے طرف راغب کرنا، علم کی دولت دینا، اور ان کے اندھیرے زندگیوں میں علم کے ذریعے نئے اجالوں اور روشنیوں کو پیدا کرنا. اور اگر علم آ جائے گا تو ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی، اور ان کی مایوسی میں بھی خاتمہ ہوگا، اور ایک نئی خوشحال زندگی، کامیاب زندگی کے طرف وہ آگے بڑھیں گے. تو اس لیے میں اپنی جانب سے تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہوں. 15,000 بچوں کو فری تعلیم دیتا ہوں، اور پھر 5,000 بچوں کو نیٹ کی فری تعلیم دیتا ہوں، انٹرمیڈیٹ کی فری تعلیم دیتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو آئلٹس کی ٹریننگ، جی میٹ، سیٹ، پھر انجینئرنگ کی کوچنگ کلاسز. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ سول سروسز کے لیے بھی بچوں کو ٹرین کریں اولڈ سٹی کے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اولڈ سٹی کے گلیوں سے بھی سول سرونٹس نکلیں. تو ہم تعلیم کے میدان میں ایک غیر معمولی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے خیال میں شاید نیکسٹ 5 ایئرز میں 61,000 اسٹوڈنٹس ہمارے اسکول سے نکلیں گے، جو کہ 10th پاس کریں گے، انٹرمیڈیٹ فری ٹیوشن حاصل کریں گے، گریجویٹس رہیں گے، اور نیٹ کے کوچنگ حاصل کریں گے، ایم سیٹ کی، ناٹا کی، اور پھر آئی سیٹ کی، اور سارے کمپٹیٹیو ایگزامس کی ٹریننگ ہمارے پاس انتظام ہوگا. تو ہم تعلیم پہ فوکس کر رہے ہیں. ویسے بہت سارے اولڈ سٹی کے دوسرے بھی مسائل ہیں، ڈیولپمنٹس کے ہیں، پولیوشن کا ہے، ہیلتھ کا ہے، اور وومن امپاورمنٹ کا ہے. تو ہم وومن امپاورمنٹ کی طرف بھی کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ پر بھی ہم بہت توجہ دیتے ہیں، اور اب تک ہم نے قریب 2 لاکھ خواتین کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ووکیشنل کورسز کے ذریعے ہم نے ٹرین کیا ہے، جیسے بیوٹی پارلر ہے، کمپیوٹر کورسز ہیں، اور سوئنگ کے کلاسز ہے، ایمبرائڈری ہے، زردوزی کا ورک ہے، پاپڑ میکنگ ہے، اگربتی ہے، ڈٹرجنٹ ہے. تو یہ گھر پر بیٹھ کر کچھ کما سکتے ہیں اور اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں. تو وومن امپاورمنٹ اینڈ چلڈرنز ایجوکیشن، یہ 2 چیزوں پہ ہم زیادہ فوکس کرے ہیں، آف کورس ود دا ڈیولپمنٹ. اور ہمارا کام ہے جو ہماری پہچان بنتا ہوا جا رہا ہے. آخری سوال صاحب، کیا ہوگا 3 دسمبر کو؟ کے سی آر سرکار،
कांग्रेस सरकार, बीजेपी भी बीच में अपने आप को क्लेम करती है। आपकी नज़र में 5 टाइम के एमएलए हैं, छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? केसीआर फिर से कामयाब होंगे और बहैसियत चीफ मिनिस्टर वो हलफ लेंगे, मुझे यकीन है। और मैं सारे रियासत की आवाम और बिलखुसूस मेरे चाहने वाले हों या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हों या फिर मुसलमान हो, बीसीज़ हो, एससीज़ हो, एसटीज़ हो, सबसे अपील करूँगा कि जहाँ मजलिस है वहाँ मजलिस को वोट दीजिए और जहाँ मजलिस के कैंडिडेट्स नहीं हैं वहाँ बीआरएस को वोट दीजिए और केसीआर ज़रूर कामयाब होंगे और उन्हीं को हम चीफ मिनिस्टर का हलफ लेते हुए देखेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अकबरुद्दीन ओवैसी, छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इनके समर्थक और इनके एरिया के लोग तो ये कहते हैं कि छठी बार भी जीत इनकी होगी। हालांकि फैसला 3 दिसंबर को सबके सामने आएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।